اللہ نے اپنا ایک مظہر بنایا جس نے اس کی صفات کو ظاہر کیا. ابو طالب کا فرزند اس میں گرامی علی، پوری زندگی مولا علی نے اللہ سے کوئی چیز طلب نہیں کی. کیوں پیر پوری زندگی مولا علی نے اللہ سے کوئی چیز طلب نہیں کی، اس لیے کہ مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. مانگتا وہ ہے جو خرید نہ سکے. اللہ نے علی کی پرچیزنگ پاور اتنی بنائی ہے، علی کی قوت خرید اتنی بنائی ہے کہ وہ بندوں سے سودا کر کے مطمئن نہیں، چاہے بندے خدائی اٹھا کے آ جائیں تب بھی علی ٹھکرا دیتا ہے. علی جب بھی سودا کرتا ہے اللہ سے سودا کرتا ہے، اور ایسے سودے کرتا ہے کہ یادگار قرآن میں قائم ہو جاتی ہے. کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی شربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے. علی کی محکومہ کے ہاتھ کی پکی روٹیاں اگر اوپر چلی جائیں تو قرآن کو نیچے آنا پڑتا ہے. نازم الہی ہے، کچھ نہیں مانگتی، جب چاہتا ہے خریدتا ہے، کچھ سے خریدتا ہے بندوں میں بانٹ دیتا ہے. کسی نبی پہ مشکل آئے وہ علی کا واسطہ دیتا ہے. آدم سے لے کے مصطفیٰ تک ہر نبی کی دعا کی قبولیت کی سند علی کا واسطہ ہے. خود مانگتا نہیں، خود خریدتا ہے. نبی مانگتے ہیں، اس کا واسطہ دیتے ہیں. اس علی کی اکلوتی دعا کا نام ہے عباس. سے خرید کے بندوں میں بانٹ دیتا ہو، جیسے نے اللہ سے کبھی کوئی طلب چیز رکھی ہو، جو نبیوں کی دعاؤں کی قبولیت کا دار و مدار ہو، اس کی اکلوتی دعا کا نام ہے عباس. تہجد کی نماز میں علی کی طلب کا نام ہے عباس. عباس کے فضائل کے لیے یہ ایک فقرہ کافی ہے کہ علی جیسے سچے امام نے اس سے کہا میرے جیسا بیٹا دے. توجہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ. ایسا بیٹا عطا فرما. مجھے میں بالخصوص سادات الزام کی خدمت میں التماس بھی کروں گا اور قبلہ رضا کے شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ بالکل مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے میں کربلا میں کھڑا ہوں. میرے لیے دعا کرنا کہ میں تقویت سے سرکار غازی کے فضائل کے چار جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. علی کی دعاؤں کی طلب، علی کی آرزو. مسجد چھلک رہی تھی، ممبر پہ آفتاب نبوت جلوہ فکن تھا. یا مسجد کی پہلی صف میں علی کے ماتھے سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھ کر پیغمبر نے فرمایا یا علی انت نجم بنی ہاشم. اے علی تو ہاشمیوں کا تارا ہے. وقت گزرا جس جگہ سے آفتاب نبوت غروب ہوا وہیں سے قمر امامت علی بن کے طلوع ہوا. اسی مسجد کی چھلکتی صفوں پہ غازی کے چہرے کو چمکتا دیکھا. اللہ کی زبان بولنے والے علی کی لسان اللہ کی زبان سے نکلا عباس انت قمر بنی ہاشم.
سورج کے سامنے کبھی چاند چمکتا نہیں. اگر سورج کی روشنی نکل رہی تو چاند اس کے سامنے ماند پڑ جاتا. یہ واحد چاند ہے جو حسین جیسے سورج کے سامنے چمکتا تھا. کرم کی انتہا، علم کا شہر مصطفیٰ، دروازہ علی. کائنات میں کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. علم کا شہر مصطفیٰ، دروازہ علی. کرم کا شہر حسین، دروازہ عباس. جس کے کپڑے جنت کا کمی سیے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کے کپڑے جنت کی ملکہ سیے اسے عباس کہتے ہیں. رضوان جنت نے کپڑے حسین کے سیے، مخدومہ دارین نے عباس کے کپڑے سیے. قبلہ دین جس کی پناہ ہمیں ہو، یہ فکرہ میں سمجھا سکا میری حاضری قبول ہے. دین جس کی پناہ ہمیں ہو اسے حسین کہتے ہیں. دین پناہ جس کی پناہ ہمیں ہو اسے عباس کہتے ہیں. بسم اللہ. دین پناہ جس کی پناہ اسے عباس کہتے ہیں. امام حسن اور امام حسین آج روح قرآن باقاعدی بات ہے. امام حسن اور امام حسین آج روح قرآن رسول کے صرف نواسے نہیں، رسول کے بیٹے. اور یہ حدیث نہیں آیت ہے. ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں. اور کون سا مومن ہے جو زیارت میں یہ فکر قبلہ نہ پڑھتا ہو؟ امام حسین کی، امام حسن کی جب بھی زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹو تم پہ ہمارا سلام. سوال کرنا چاہتا ہوں، جب بیٹے رسول کے تھے پھر علی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ جو ہے یا نہیں یہاں پر جو بزرگ تشریف فرما ہے توجہ فرمائیں گے صرف دعا کے لیے. بیٹے ہیں رسول کے، قرآن کہتا ہے رسول کے بیٹے، زیارت کہتی ہے رسول کے بیٹے، پیدا علی کے گھر میں. قبلہ میں وقت ہوتا تو سوالات قائم کرتا ہوں، میں خود جواب عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں. عزت کے لحاظ سے بیٹے رسول کے تھے. ٹیکنیکلی مجبوری تھی کہ علی کے گھر پیدا ہو، اور وہ مجبوری بھی اگر آپ گھبرائے نہیں تو قرآن سے بتاتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اللہ کا رسول ہے، آخری نبی ہے. اگر حسن حسین کو اللہ رسول کے گھر پیدا کر دیتا تو نبی بنانا پڑتا. مشکل کشا غازی میری مدد کر یہ بات سمجھ ہے. اگر آخری بندے تک توجہ چاہتا ہوں، اگر حسن حسین کو اللہ پیدا کر دیتا رسول کے گھر تو یہ کسی کا باپ ہو جاتا، خاتم النبیین نہ تھا. پھر حسن اور حسین کو رسول بنانا پڑتا کیونکہ نبوت ختم کرنی تھی محمد مصطفیٰ پر. اللہ نے محمد کے بیٹے علی کے گھر پیدا کیے. بطول کی چادر کی قسم عباس بھی فاطمہ کا بیٹا تھا. ام البنین کے گھر پیدا نہ ہوتا تو امام بنانا پڑتا. جس طرح سے اللہ نے نبوت ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ کے بیٹوں کو علی کے گھر پیدا کیا، اسی طرح سے امامت کی تعداد 12 رکھنے کے لیے بطول کے بیٹے بیوی ام البنین کے گھر، ماں ام البنین ہے، بیٹا فاطمہ کہتا ہے. شفین کا میدان عباس غازی بننے جا رہا ہے. بسم اللہ.
سرکار بھی جانتا صفین کا میدان میں عباس غازی بننے کا ربیع الاول کا پہلا دن ہے، امیر نے اپنی اولاد سے خطاب کیا، سامنے بڑے یزید کا لشکر، ادھر سے علی اپنی اولاد سمیت موجود ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ابو طالب کے بیٹے نے ایک عجیب خطبے میں فکر کیا، آج میرا دل چاہتا ہے میرا کوئی بیٹا جائے۔ حسن حسین نے گردنیں جھکائیں، ایک دائیں کھڑا ہو گیا دوسرا بائیں، علی کے 9 بیٹے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے محمد ابن حنفیہ آگے بڑھا، قدموں میں بوسہ دیا، ہاتھ چوم کے کہتے بابا میں عیسیٰ کی طرح تیرا معجزے سے پیدا ہونے والا بیٹا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھیج۔ علی فرماتے حنفیہ اگر تجھے بھیج لوں صرف اتنا بتا کہ تجھے چاہیے کیا اور تو دیر کتنی لگائے گا؟ حنفیہ کہتے بابا فرعون شام کا لشکر ہے 1,48,000، تیرا لشکر ہے 38,000، آپ خیمے میں حسنین کے ساتھ بیٹھ کے آرام کریں، 38,000 کا لشکر دے دیں، اپنی تلوار دے دیں، یہ میں میدان میں جاؤں گا۔ مغربین کی نماز پڑھا کے پیچھے چپ کر گئے ہیں، علی بڑا خوش ہوئے۔ علی نے محمد ابن حنفیہ کا ماتھا چوما، کندھے پہ علی جیسا جرنیل ہاتھ مار کے کہتے شاباش، 1.5 لاکھ کے لشکر سے مغرب سے پہلے لڑ کے واپس آنا بڑے کمال کی بات ہے، لیکن حنفیہ ناراض نہ ہونا، مغرب کو بڑی دیر ہے، مجھے بہت جلدی ہے۔ بندہ بولے گا جسے دربار والا نے عطا فرمائی، جسے اللہ نے بولنا سکھایا، مغرب کو بڑی دیر ہے، مجھے بڑی جلدی ہے۔ حنفیہ چپ ہوا، اور ابن علی آگے بڑھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا مجھے بھیج۔ آواز آئی تجھے بھیجو، تجھے کیا چاہیے؟ آواز آئی بابا 38,000 کا لشکر، اپنی تلوار، اور کیونکہ آپ کو جلدی بھی ہے اپنا گھوڑا بھی دے دے، اور تو کتنی دیر لگائے گا؟ فرمایا بابا ظہرین پڑھانا، پیچھے مڑ کے دیکھنا، نماز پڑھنے والوں میں فتح پا کے اگر اور واپس نہ آیا بیٹھا ہو اپنا خون نہ کہنا۔ علی نے اون کو بھی شاباش دی کہ اون آگے سے ہٹ جاؤ، ظہرین کو بڑی دیر ہے، علی کو بڑی جلدی ہے، ظہرین کو بڑی دیر ہے، علی کو بڑی جلدی ہے۔ نگاہ انتخاب امیر المومنین ابو الفضل العباس کے چہرے پہ، پنجے تن کی غیرت کو چہرے پہ سمیٹ کے عباس سامنے آیا۔ امیر المومنین نے غازی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مسکرا کے فرمایا عباس اگر تجھے بھیجوں تجھے کیا چاہیے؟ مسکرا کے کہتا ہے ناراض نہ ہونا، نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ لشکر چاہیے، شبیر کی اجازت ہو، تیری مرضی ہو۔ چھولی پھیلائے ہو بندہ جو اب تک نہ بولو، آخری فکرہ فضائل کا کہتا ہو جس بندے کی توجہ ہے۔ عباس فرماتے ہیں نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ لشکر چاہیے، شبیر کی مرضی، تیری اجازت۔ علی فرماتے ہیں عباس دیر کتنی لگے گی؟ پہلی مرتبہ صفین کے میدان میں سلطنت صفین نے عباس کے کہے کی آواز سنی، فاخرانہ کہے کو سن کر علی کے چہرے پہ سرخی جلالت آئی، ماتھے کو چوم کے سینے سے لگایا۔ عباس میں پوچھتا ہوں دیر کتنی لگے گی؟ گردن جھکا کے کہتے دارین کا سلطان ہے تو، عباس کے بازوؤں سے واقف ہے، نوکر کی طاقت کو آزما نہیں، دیر کیا لگنی ہے؟ صرف 1.5 لاکھ کا لشکر ہے، کل میں لشکر میں گھوموں گا، میں منا میں جاؤں گا، میں سرا سے گھوموں گا۔ عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے علی فرماتے غازی جلدی بتاؤ دیر کتنی لگے گی؟ کہا بابا تیرے پہلے دشمن کی گردن کاٹ کر عباس 1.5 لاکھ میں کے سر پہ پہنچے گا، اتنی دیر میں پہلے ملور کا سر زمین پہ گر جائے، مجھے عباس بھائی۔ یہ فکر درد ہے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے غازی نے پانی مانگا، حسین نے جام بھرا، دوڑ کے شبیر میدان میں جانے لگا، راستہ روک کے علی نے فرمایا پیاسا لڑنے کا عادی بنا۔ مرشد پاک اجازت میں 2 جملے
کسی مومن یا مومنہ کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو. آغا حسن ابتہی ہمارے ایک بہت عظیم لکھنے والے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں مومن کو چاہیے کوئی دعا اگر قبول نہ ہوتی ہو، عباس کی مجلس میں جب آنسو رخساروں پہ آ جائیں اس وقت غازی کا واسطہ دیکھیے اللہ سے مانگے. کسی نے پوچھا عباس کی مجلس میں ہر دعا قبول کیوں ہوتی ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں عباس کے اپنے سینے میں کل 2 حسرت ہے. ہمارا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غازی عباس کے اپنے سینے میں ساری زندگی میں کل 2 حسرتیں تھیں. ایک حسرت لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری حسرت سکینہ تک پانی پہنچ جائے. نہ لڑنے کی اجازت ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچو. اللہ نے وعدہ کیا غازی جو تیرا واسطہ دے کے مانگے گا میں اللہ اسے کبھی خالی واپس نہیں. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. اس غازی نے بابا جی 10ویں محرم کے دن یعنی کسی کی کوئی دعا ہو قبول نہ ہوتی، عباس کا واسطہ دے اللہ قبول کرتا ہے. اسی غازی کو خود 10ویں والے دن ایک مشکل پیش آ گئی. حسین لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے. الامان والحفیظ کروڑ دفعہ مجال فکرہ کہتا ہوں سادات عظام سے دعا لینے کے لیے. جو کائنات کی مشکلیں حل کرتا ہے اسے مشکل پیش آ گئی، اسے لڑنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ مشکل کشا کی 4 سال کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل آسان کر چھوٹی سی ماسک لے کر سکینہ آئی. عباس کا قد اونچا اور سکینہ کا قد چھوٹا. ماسک پہنانے کے لیے بی بی اتنا اونچا ہوئی جتنا ہو سکتی تھی، غازی اتنا جھکا جتنا جھک سکتا. جھکتے جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا کے رکھے. عزادارو جاؤ مقتل کی کتابیں پڑھو. آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، علماء کو سنا ہے. حبیب شاہ جی کائنات میں پھر کے علماء و ذاکرین سے پوچھو کہ بلا نزاکت شاہ جی امام حسین کی غربت کی قسم یہ سکینہ اور غازی کی آخری ملاقات ہے. اس کے بعد سکینہ سے عباس نہیں ملا، عباس سے سکینہ نہیں ملی. مجھ سے سوال کرو پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ عباس دریا پہ چلا گیا، سکینہ شام چلی گئی، وہ دریا سے واپس نہیں آیا. سکینہ شام سے ماتم کر کے اجروں کو مل اللہ ماتم کر کے جس کے مذہب میں ماتم جائز ہو ہمارا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عباس دریا سے واپس نہیں آیا، سکینہ شام سے واپس نہیں آئی. اب جتنا وقت ہے اتنا جملہ کہتا ہوں، جھولی پھیلانا سارے. صدقہ امام حسین کو غازی کے کٹے بازوؤں کو اللہ قبلہ نزاکت شاہ صاحب کو سزاداری کا وارث عطا فرمائے. اپنی دعائیں دلوں میں رکھ کے جملہ سننا. سن 2000 میں میں امام حسین کے روضے پہ گیا. 3 شعبان کا دن تھا. اوقات سے زیادہ دعا قبر حسین پر مانگی. میری اوقات نہیں تھی، ہر نماز میں معافی مانگتا ہوں مولا سے، اوقات سے بڑھ کے مانگ بیٹھا اور وہ کائنات سے بڑا کریم تھا. دعا ختم ہوئی، ایک سید نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے کہا آ میرے ساتھ. میں اس کے ساتھ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عشاء کے بعد غازی کے روزے پہ آ جانا، آج عباس کی کچی قبر پہ مجلس ہوگی. 2-3 پڑھنے والے ہوں گے، تو پڑھنے والا ہے، ہم سننے والے ہوں گے. کہ بلا 3 سید ایک امتی 5واں میں گنہگار. اب الفضل عباس کی کچی قبر کی طرف روانہ ہوئے. مجھے غازی کی شریعت ہر کی قسم آج تک پانی غلطی کی معافی مانگنے کے لیے عباس کی کچی قبر کا طواف کر رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے نہ سکینہ کی پیاس بجھی ہے نہ پانی کو معافی ملی ہے. جو تیری دعا ہے دل میں رکھ. میں آخری جملہ کہتا ہوں کہ بلا منڈی بہادین کے سید تھے میرے ساتھ. میں نیچے کچی قبر میں اترا، کسی مجلس کو ہوش نہ رہا. میں غازی کا نام لیتا تھا، منہ میں چیخے مار مار کے روتے تھے. اب میری طرف دیکھنا جو صبح سے اب تک نہ رو سکا ہو. میں نے سیدوں سے لی ہے اجازت، غازی سے اجازت لے کے شادی. آخری فکرہ کہتا ہوں اللہ بانیان مجلس کی محنت قبول کرے. اس خدام نے خادم نے اپنی
جیب سے پلاسٹک کی شیشیاں نکالی اور ایک شیشی دے کے کہا تھوڑا تھوڑا پانی بھر لو، تبرک بنا کے پاکستان لے جانا۔ ہم نے پلاسٹک کی شیشیوں میں پانی بھرا۔ ایک سید تھا منڈی بہاؤدین کو، اس نے آواز دے کے خادم کو تھوڑی سی نیاز دی، نیاز دے کے کہتے اجازت ہے میں زیادہ پانی بھر لوں؟ خدام کہتے جتنا مرضی بھر، اب اس کا پینے والا کون ہے؟ اب کس نے پینا ہے اس کے پاس؟ جب پیاسے تھے تو پانی نہ تھا، پانی ہے تو پینے والی شام چلی گئی۔ تو ماتم کرے گا اگر میری بیوی کو منظور ہے، لیکن جس کے دل میں غریب کا روزہ ہے، جس کا ایمان ہے عباس کے دروازے پر ہے، چھولیاں پھیلا کے آخری فکرہ سنو کہ بلا پتہ نہیں وہ سید دادا کہیں سے کوئی چھوٹی سی ماسک لے کے آیا ہوا تو اب میری طرف دیکھ میں آخری فکرہ تو ہوں۔ سید نے ماسک میں پانی بھرا، ماسک کو کپڑے میں چھپا کے ہوٹل میں واپس آ گیا۔ بابا نزاکر شاہ جی علی کی عزت کی قسم ہم نے سمجھا ماسک پاکستان آئے گی، ماسک پاکستان نہیں آئی۔ پھر مجھ سے پوچھ ماسک کہاں گئی؟ جب ہم شام پہنچے بی بی سکینہ کا روزہ آیا، سید نے ماسک کھولی، پانی سکینہ کی قبر میں پھینک کے ماتم کر کے سید نے ٹکر ماری، رو کے کہتے جاگ سکینہ، عباس کے بازو کٹ گئے تھے۔ شباب الحسین اللهم بحق حجاب زینب تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ سید کہتے ایک دفعہ پھر دوہرا دے وہ منظر دے کہ ماسک کو کھول کے پانی سکینہ کی قبر میں پھینک کے رو کے کہتے سکینہ غازی کے بازو کٹ گئے تھے، عباس پانی نہیں لا سکا، میں عباس کا نوکر ہوں، غازی کی قبر سے تیرے چچا نے پانی بھیجا ہے سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ اللهم بحق محمد وعلی وفاطمة والحسن والحسین وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد وحسن بن علی وحجت بن الحسن العسکری صلوات اللہ علیہم اجمعین بہمت واللہ ومن آدم